ایک غریب مومنہ خاتون رہتی تھی۔ اس کا ایک بچہ تھا، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنے ذہن میں یہ بات سوچی کہ میں لوگوں کی مزدوری کرنے کے بعد اپنے بچے کو اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کراؤں گی۔ اور جب اس کا بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوا تو اس نے لوگوں کے برتن صاف کرنے شروع کر دیے، اس نے لوگوں کے کپڑے دھونے شروع کر دیے، مزدوری کرتی، پورا دن بھوکا رہتی اور پیسے جوڑ جوڑ کر اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر اس نے کامیاب کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محنت کا پھل یہ دیا کہ اس کا بچہ پڑھنے میں اچھا تھا، بچہ کامیاب ہوا، نوکری اچھی لگی، اچھی تنخواہ آنے لگی۔ ایک دن اس کا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ماں نے فخری انداز میں اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے لخت جگر، تو جانتا ہے کتنی پریشانیوں کے بعد میں نے تجھے پالا ہے، تجھے پڑھائی لکھائی کے لیے پیسے دیے ہیں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کامیاب کر دیا، یہ اس کی عطا ہے کہ تجھے کامیاب کر دیا، اچھا عہدہ دے دیا، اچھی نوکری دے دی۔ لیکن میری ایک تمنا ہے، جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت میں نے اپنے بھائی کو زبان دی تھی کہ میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کروں گی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں اچھی سیلری کمانے والا، اچھے بڑے آفس میں کام کرنے والا، اچھے نوکر میرے نیچے رہتے ہیں، میں وہاں پر مالک کی طرح مالک کی حیثیت سے کام کرتا ہوں، تم کیا کہتی ہو کہ غریب کی بیٹی سے میں نکاح کر لوں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ اس نے جب بولے تو یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ماں کے دل پہ یہ چھری بن کے لگے۔ ماں کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ماں کا دل چر گیا، اس کے پیر کے تلے سے یوں ہوا محسوس کہ جیسے زمین کھسک گئی۔ وہ حیا کے مارے گردن جھکا لی اس نے، ماں نے، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے کیا سوچا تھا اور بیٹا کیا نکلا؟ یہ بات کہنے کے بعد بات آئی گئی ہو گئی، ماں ٹوٹ گئی۔ ماں نے بیٹے سے کچھ نہ کہا۔ ایک دن بیٹا کہتا ہے کہ چلو شہر میں رہیں گے جا کر، چونکہ روز گاؤں سے جانا گاؤں آنا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہاں پر دونوں ماں بیٹے چلے گئے۔ جانے کے بعد بیٹے نے اچھا گھر خریدا، اچھی طرح سے بنایا، ٹیل پتھر ساری چیزیں لگا دیں۔ اسی کے گھر کے سامنے ایک امیر شخص کا گھر تھا، اس کی بیٹی تھی، حسن اچھا تھا، خوبصورت تھی۔ اس نے لڑکے نے دیکھا تو اپنی ماں سے اپنے رشتے کا پیغام لے کر کے اس کے گھر بھیجا۔ دونوں طرف سے بات طے ہو گئی، نکاح ہو گیا، دونوں میاں بیوی خوش رہنے لگے۔ وہ عورت آنے کے بعد اپنی ساس سے محبت کرتی تھی، لیکن یہ محبت زیادہ دن چلنے والی نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ دن بیتتے گئے، مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ جیسے ہی گزرا، اس نے امیر زادی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ ایک دن ڈائریکٹ وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے، اگر یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہوں تو اپنی ماں کو کہیں باہر چھوڑ آؤ۔ بیٹے نے یہ بات سنی تو ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا کہ کیا کہتی ہو؟ یہ میری ماں وہ ہے جس نے مجھے پال کر بڑا کیا، بڑی مزدوریاں کی ہیں اس نے میرے خاطر، لیکن بیوی تھی وہ اڑ گئی، یا تو مجھے گھر میں رکھو یا اپنی ماں کو۔ اپنی ماں سے کہا گھومنے چلتے ہیں، اپنی بیوی کو لیا، اپنے بیٹے کو لیا، خود تیار ہوا، ماں کو تیار کیا، گاڑی میں بیٹھے نکل گئے، اناتھ آشرم میں جا کر کے چھوڑ دیا۔ واپس آنے لگے، راستے میں آ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اب اس سے روٹھ گئیں۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چھوٹ دی تھی، لیکن یہاں پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس سے روٹھ گئیں۔ جیسے ہی وہ ٹریول کر رہا تھا، راستے میں تھا، سفر میں تھا، پیچھے سے ٹرک آیا، اس نے ٹکر ماری، اس کی بیوی فوری طور پہ مر گئی، کچل گئی اس کے نیچے۔ بچہ ٹھیک رہا، بیٹے کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، اسپتال میں بھرتی ہو گیا، گھر ویران ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ دھیرے دھیرے بات اس کی ماں کو اناتھ آشرم میں پتہ چلتی ہے کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میری بہو کا انتقال ہو گیا، بچہ ٹھیک ہے، بچہ بے چین ہے ماں کے لیے۔ وہ وہاں سے دوڑی دوڑی بتائے ہوئے پتے پر جاتی ہے جس ہاسپٹل میں اس کا بیٹا تھا۔ جانے کے بعد دیکھتی ہے اس کا بیٹا بستر پہ لیٹا ہے، چیخ پکار کر رہا ہے۔ اس بیٹے کو اپنی ماں کی یاد آتی تھی، وہ بچپن یاد آتا تھا جب وہ گیلے میں خود سوتی تھی اور سوکھے میں اپنے بیٹے کو سلاتی تھی۔ زارو قطار روتا ہے، ماں جاتی ہے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے، چیخ مارتی ہے، کچھ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اڑ جاتی ہے، دعا کرتی ہے، اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے لیکن تو اسے معاف فرما۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ماں کی دعا کو قبول فرمایا، اس کو شفا دی، اور وہ بچہ، وہ لڑکا اپنی ماں سے غلطی مانتا ہے، قدموں کو چومتا ہے، لپٹ جاتا ہے اور پھر واپس جاتا ہے اپنے گھر میں، اپنی ماں کو عزت کے ساتھ رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ بیٹا کہتا ہے، اے میری ماں، جس کو آپ کہتی تھی اس کو میرے نکاح میں دے دیں، چونکہ بیوی مر گئی تھی۔ ماں نے خوشی خوشی اپنے بھائی سے بات کی، بھائی اچھے تھے، اس کی دوسری شادی کے بعد بھی اپنی بیٹی اس کو عطا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر ایسی اولاد دی کہ اولاد خوشحال ہو گئی، ماں کے غم دور ہو گئے، بیٹا خوش ہو گیا، اور آنے والے وقت میں اس کا نام روشن ہو گیا۔ اے میرے دوستو، یاد رکھو، کبھی اپنی ماں کے اب باپ کے سامنے ایسی بات نہ بولا کرو جس سے ان کی دل آزاری ہو، دل نہ دکھاؤ۔ انسانی فطرت ہے، زبان سے کچھ نکل جاتا ہے تو فوری طور پر اپنی غلطی کی معافی مانگ لیا کرو، چونکہ موت جب آتی ہے تو وہ ملاقات کا موقع نہیں دیتی۔